السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، رب زدني علما۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے نازل کیا تمہارے اوپر لباس، یواری سوآتکم، جو تمہارے جسموں کو، تمہاری شرمگاہوں کو، تمہارے صدر کو ڈھانپتے تھے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى، اور تقوی کا لباس، ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ بہت اچھا لباس ہے۔ ذَلِكَ مِنْ آیاتِ اللہ، یہ اللہ کی آیات میں سے ہے۔ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد ہم ان لا تعداد درود و سلام امام الکل ختم الرسول ہادی السبل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ، جس اصلی مقدس و مطہر کی محنتوں، کوششوں، کاوشوں سے
رب ذوالجلال والاکرام نے آج ہمیں عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔ رحمتیں ہوں، بخششیں ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مدفنوں پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ، اس کی آبیاری اپنے خونوں کے نذرانے پیش کر کے کی اور شریعت محمدیہ پہ عمل کرنے کا ہم تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اے مولا کریم، کروڑوں رحمت نازل فرما علماء، محدثین، ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالی کے مدفنوں پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانت داری اور ایمانداری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا۔ عزیز بھائیوں، پہلے دو خطبات آپ نے سماعت فرمائے۔ پہلا خطبہ تھا پانی کے حوالے سے، پانی پلانا کتنا بڑا اجر ہے۔ دوسرا خطبہ آپ نے سماعت فرمایا کسی کو کھانا کھلانے کی کیا اہمیت اور کیا فضیلت ہے۔ آج تیسرا خطبہ ہے ہمارا کسی کو کپڑا پہنانے کے حوالے سے۔ کسی آدمی کو، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا جس طرح بڑا اہمیت والا عمل ہے، اسی طرح آپ کسی آدمی کو دیکھیں اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں یا میلے کچیلے کپڑے عمومی طور پہ پہنتا ہے تو اس بندے کی طرف بھی خاص طور پہ توجہ کرنی چاہیے۔ لباس کا صدقہ کرنا بھی بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے۔ اور پھر یہ نہیں کہ صرف کسی غریب کو ہی کپڑا پہنائیں تو تب ہی اجر ہے۔ آپ کسی اپنے دوست کو، کسی اپنے ساتھی کو، کسی اپنے دوست کو، کسی مسجد کے قاری صاحب کو، کسی اپنے امام کو، کسی اپنے خطیب کو، کسی اپنے ہمسائے کو، کسی اپنے دکاندار ساتھی کو آپ لباس زیب تن کرواتے ہیں، لباس پہناتے ہیں، اللہ کی قسم اس کی بھی اللہ کی انتہا بڑی قدر اور ویلیو ہے، اور ایسا بندہ بھی اللہ کو بہت ہی پیارا لگتا ہے۔ کھانا کھلانے والا کون ہے؟ سارے بولے ذرا، کھانا کون کھلاتا ہے؟ کپڑے کون پہناتا ہے؟ کپڑے پہنانا کس کی سنت ہے؟ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ کپڑے پہناتا ہے نا اپنے بندوں کو۔ 8واں پارہ سورۃ الاعراف کی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، 26 نمبر آیت کریمہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آدم کی اولاد ہم کون ہیں؟ آدم کے بیٹوں، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے لیے آسمانوں سے لباس نازل کیا ہے۔ آپ کہیں گے لباس کپڑے دے فیصلہ آباد دیا فیکٹریاں باندھتے ہیں، لوما لگیاں نے گجرا والے، کپڑا تو یہاں پہ تیار ہوتا ہے، کراچی سے آتا ہے۔ او بھائیو، یہ ساری لومیں چل رہی ہیں، فیکٹریاں چل رہی ہیں، کارخانے چل رہے ہیں، کیسے کس سے بنا؟ دھاگے سے۔ دھاگا کس سے بنا؟ کپاس سے۔ کپاس کہاں سے آئی؟ زمین سے اگائی۔ زمین انگوریاں کب اگاتی ہے؟ جب آسمانوں سے رب پانی نازل فرماتا ہے۔ اور آپ دیکھیں اللہ کی کیسی قدرت کے اشکار ہے۔ ایک دانہ مٹی میں چھپ جاتا ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں، لیکن اس مٹی کے اندر دانہ چھپا ہوا 2 ٹکڑے ہوتا ہے، اس سے 2 کنکریں نکلتی ہیں، ایک نیچے کی طرف پیوست ہو جاتی ہے، ایک اوپر کی طرف۔ اس کی وہ نرم و نازک اتنی ہے کہ اس کی نزاکت کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، ذرا سا اشارہ ہو تو ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن کبھی کسی نے دیکھا کہ وہ کنکر ادھر 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 نکلی ہو، دائیں بائیں آگے پیچھے کسی طرف، مشرق مغرب شمال جنوب کی طرف نکلی ہو، کسی نے دیکھی ہے؟ نہیں، سیدھی نکلتی ہے شہادت کی انگلی کی طرح، سیدھی آسمانوں کی طرف نکلتی ہے اور گواہی دے رہی ہوتی ہے
اس مٹی سے مجھے نکالنے والا، مجھ مردہ کو زندہ کرنے والا کون ہے؟ وہ ہے جو عرش مولا کا نام ہے، اس کو وہ پروان چڑھاتا ہے، اسی سے پھر یہ لباس۔ فرمایا انزلنا علیکم لباسا، ہم نے کیا کیا؟ تمہارے لیے آسمانوں سے کیا کیا؟ لباس نازل کیا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں لباس پہنا ہے؟ جانور ہیں، لباس ہے ان کے؟ کتنے جانور ہیں؟ اللہ کی قسم یہ بھی بنو آدم پر اللہ کا کرم ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا، ہم نے کرم کیا ہے بنو آدم پر، ہم نے بنو آدم کو اتنی عزتیں دی، اتنی عزتیں دی، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اتنی قسمیں اٹھا کے اللہ فرماتے ہیں انسان ہم نے تجھے بڑا خوبصورت بنایا ہے، اور خوبصورت بنانے کے بعد پھر تجھے خوبصورت لباس پہناتے ہیں جو اور کسی کو نصیب اور مقدر نہیں ہے۔ اگر نہیں تو کبھی دیکھا کرے ان لوگوں کو جو لوگ جنگلوں کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کپڑے نہیں پہنتے، کبھی ان لوگوں کو بھی دیکھا کرے، کیسا لگتا ہے بندہ جب لباس نہ ہو۔ اور شیطان کی یہ کوشش ہے کہ آدم کی اولاد کا لباس اتار دوں، اور آدم کی اولاد اس لباس کو اتارنے کے درپے ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں لوگ کیسا لباس پہنتے ہیں، ہاف لباس۔ کل میں لاہور تھا، لاہور میں میں نے کئی نوجوانوں کو دیکھا وہ کچھے پہن کے نکلے ہوئے، موٹر بائک چلا رہے ہیں کچھا پہن۔ افسوس ایسے لوگوں پر، دکھ ایسے لوگوں پر۔ اللہ کی قسم اللہ کریم نے کتنا خوبصورت اور اچھا لباس ہمیں عطا فرمایا، یہ ننگا ہونے کو پھرتا ہے۔ پینٹ پہنی، شرٹ پہنی، ہاف بازو پینٹ اتنی ٹائٹ، پورا جسم کے خد و خال واضح ہو رہے ہیں، کیا فائدہ ہوا بھائی اس کو پہننے کا؟ ایسا لباس جو باریک ہے جسم ظاہر ہوتا ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات لم يدخلن الجنہ ولم یجدن ریحہا، وہ عورتیں جو لباس پہنتی ہیں، وہ مرد جو لباس پہنتے ہیں لیکن لباس پہننے کے باوجود وہ ننگے ہوتے ہیں، ان کے جسم عریان ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا جنت میں داخلہ تو دور کی بات ہے، اور جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ اور جنت کی خوشبو تراہ رائحۃ الجنہ من مسیرۃ 500 سنہ، زمین سے لے کر پہلے آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے۔ فرمایا ایک وہ بندہ جو جنتی ہے، جو اللہ کے ہاں اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، وہ جنت سے اتنا دور ہوگا جتنا زمین سے لے کر پہلے آسمان کا فاصلہ ہے، اتنی دور سے اسے جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن لباس غلط پہننے والے، باریک لباس پہننے والے، ننگے جسم چھوڑنے والے، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ان کو 500 سال کی مسافت دور سے بھی اللہ کی جہنم میں ڈال دیا جائے۔ ہمیشہ اچھا لباس چناؤ کریں، ہمیشہ سنت کے مطابق لباس پہننے کی کوشش کریں، جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق لباس پہنے۔ اس میں ہماری عزت بھی ہے، اس میں ہماری آبرو بھی ہے، اور اس میں انسان کی شخصیت کو اللہ چار طرح دیتا ہے۔ تو فرمایا ہم نے لباس نازل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ننگے لوگ جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں یا پہنے ہوئے ہیں پھٹے پرانے کپڑے، پریشانی کے غم کے حالات، مارے لوگ، مسکین غریب لاچار لوگ، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو بیان فرماتے ہیں، صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت جریر کہتے ہیں کننا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صدر النہار، دن کا پہلا پہر تھا، ہم اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے پاس سے فجاءہ قوم،
آپ کے پاس ایک قوم آئی حفاتن عراتن، ایسی قوم جو پاؤں سے ننگے ہیں، جسموں سے ننگے ہیں، پاؤں سے ننگے، بدن بھی ننگے، متقلدی السیوف، تلواریں انہوں نے لٹکائی ہوئی ہیں، دیہاتی لوگ ہیں، عامتہم من مزرع بل کلہم من مزرع، آپ فرماتے ہیں وہ سارے کے سارے لوگ مزر قبیلے کے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جب آپ نے ان کو دیکھا فدما وجہ رسول اللہ، آپ نے جب ان پہ نگاہ التفات کی تو آپ کا چہرہ پریشانی اور غم کے آثار سے مختلف ہو گیا، بدل گیا، متغیر ہو گیا، چینج ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دیکھا رَآ بِهِم مِّنَ الْفَاقَةِ، فاقہ کی وجہ سے ان کے رنگ زرد پڑے ہوئے ہیں، لباس تن میں پورے نہیں ہیں، پاؤں پہ پہننے کے لیے جوتے بھی نہیں ہیں، رحمت للعالمین کا چہرہ پریشانی اور غم کی وجہ سے بدل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر داخل ہوئے، ثم خرج، پھر آپ پریشانی میں نکلے، گھر گئے، گھر سے کیا نکالے؟ جس گھر سے جس گھر کے اندر 9 گھرانوں میں سے ایک مہمان کا کھانا نہیں میسر آیا تھا، اس گھر سے اتنے لوگوں کے لیے لباس کیسے میسر آیا؟ آپ باہر نکلے، پھر آپ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اذن یا بلال، بلال ظہر کی اذان کہو۔ بلال کہتے ہیں میں نے اذان کہی، اذان کہنے کے بعد آپ فرماتے ہیں بلال اقامت کہو، میں نے اقامت کہی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد نبوی میں جمع ہوئے، اور نمازوں کا حال یہ نہیں تھا کہ ظہر کی نماز میں صرف 5 10 15 آدمی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، وہ صحابہ کرام تھے، کبھی زندگی میں کسی کی رکعت رہی ہو، کبھی زندگی میں کسی کی رکعت رہی ہوگی۔ ہماری تو روٹین ہی یہی ہے، ایک نماز ہم نے جماعت سے پڑھ لی، باقی 4 میں کوئی نہ کوئی رکعت رہ ہی جاتی ہے۔ یہ نمازیوں کا حال ہے، جو بے نماز ہے انہیں تو نماز کی فکر ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت کہلوائی، جماعت کھڑی ہوئی، صحابہ کرام امڑے آ رہے ہیں مسجد کی طرف، لوگ جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، من نفس واحدہ، ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے، ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے۔ اگر کروڑ پتی ہے تو وہ بھی اسی جان سے پیدا ہوا ہے، ارب پتی ہے تو وہ بھی آدم کا بیٹا ہے، اگر گھر میں ایک وقت کا کھانا نہیں تو وہ بھی آدم کا ہی بیٹا ہے، اگر پہننے کے لیے زیب تن کرنے کے لیے زیب و زبائش کے لیے لباس نہیں ہے تو وہ بھی آدم کا بیٹا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ، تمہارا رب وہ ہے جس رب نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا ہے۔ اور کیا ہوا یہ تو اس کی تقسیم ہے، کئیاں نو رب اتنا دے وے بس بس کرن زبانوں، کئیاں نو کچھ نہ دے وے خالی جان جہانی، یہ تو اس کی تقسیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ کرام وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ پڑھی، دیکھو غور کرو کل کے لیے تم نے اپنے اللہ کے ہاں کیا بھیجا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، دیکھے ہر نفس، مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس نے کل کے لیے کیا ذخیرہ کیا ہے۔ دنیا کے مستقبل کے لیے تو گندم خرید کے سٹاک کر رہے ہو، طرح طرح کے اجناس خرید کے سٹاک کر رہے ہو، دنیا کا مستقبل بنانے کے لیے ذخیرات دوزیاں کرتے ہو، آپ کے لیے کیا ذخیرہ کر رہے ہو؟ یہ دونوں آیات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو 2 آیتیں پڑھی تھی، 2 آیتیں اللہ کے نبی نے پڑھی۔ صحابہ کرام نماز مکمل کرنے کے بعد فتصدق الرجل من دینارہ ودرہمہ، کوئی ایک دینار دینے کے قابل ہے وہ دینار دے رہا ہے،
کوئی درہم دینے کے قابل ہے وہ درہم دے رہا ہے، اور من صوبہ جو کپڑے دینے کے قابل تھا وہ کپڑے دے کے آ رہا ہے۔ ایک انصاری آدمی مسجد کے اندر داخل ہوا اور اخرج سرۃ، اس نے کھانا اٹھایا ہوا ہے، کادت کفہ تعجز، اس کے ہتھیلیوں سے وہ اٹھایا نہیں جا رہا تھیلا، وہ لے کے آ رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کر رہے ہیں۔ سام من برہی، سام من تمرہی، کوئی کھجور کا سا لے کے آ رہا ہے، کوئی جوسا لے کے آ رہا ہے، کوئی گندم لے کے آ رہا ہے۔ ثم تقاضى الناس، یہ نہیں سوچا فلاں فیکٹری والا ہے وہ دے گا، ہم تو خود ماڑے لوگ ہیں، فلاں کارخانے والا ہے وہ دے گا، ہم تو ماڑے لوگ ہیں، ہم تو اپنے کپڑے سیدھے کر لیں تو پھر بڑی بات ہے۔ اور میرے بھائیوں، اگر کوئی صحابی کمزور ہے تب بھی، کوئی امیر ہے تب بھی، کوئی غریب ہے تب بھی، تتابع الناس، تتابع کا معنی ہوتا ہے پے در پے یکے بادیگرے آنا۔ صحابہ اکرام یکے بادیگرے آ رہے ہیں، کوئی کپڑے لے کے آ رہا ہے، کوئی درہم لے کے آ رہا ہے، کوئی دینار لے کے آ رہا ہے، کوئی گندم لے کے آ رہا ہے، کوئی جو لے کے آ رہا ہے، کوئی جوتا پہننے کے لیے لے کے آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ صحابی عبداللہ بن جریر کہتے ہیں میں نے دیکھا نبی کریم کے سامنے دو بڑے بڑے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، دو ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے کپڑے لیے، اور جن کے کپڑے یہ ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تھا آپ کا طریقہ۔ لوگوں کو پہنائے، پہنانے کے بعد حال کیا ہے؟ جس ہستی کا چہرہ پریشانی کی وجہ سے متغیر تھا، بدل گیا، رنگ بدل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حتی رأیت وجہ رسول اللہ یتحلل، میں نے اللہ کے محبوب کا چہرہ پر انوار کے پر نظر التفات کی، محبوب کے چہرے پہ قربان جب اس طرح چمک رہا تھا، اس طرح دمک رہا تھا، کأنہ مذہبۃ، جس طرح سونے کی ڈلی ہوتی ہے، سونے کی ڈلی کی طرح آپ کا چہرہ چمک رہا ہے، دمک رہا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، آپ کو کپڑے پہنا کے خوش ہو رہے ہیں، کپڑے پہنا کے خوش ہو رہے ہیں۔ یہ کس کی سنت ہے کپڑے پہنانے؟ اللہ کے نبی۔ کسی غریب کو کپڑے پہنا کے پھر دیکھو اسے لباس پہن کے پہنا اس نے، آپ اس پہ نظریں ڈالیں، اللہ کا شکریہ ادا کرے، یا اللہ تو نے مجھے غریب کو اس قابل کیا کہ میں نے تیرے بندے کو لباس پہنایا۔ اللہ یہ تیری رحمت کے ساتھ ہوا ہے۔ اللہ کے نبی کو کپڑے پہنا کے زیر تن کروا کیا یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ میرے بھائیوں، کسی ایسے شخص کو جس کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، حالات اس کے ماڑے ہیں، کمزور ہیں، ایسے لوگوں ڈھونڈ کے کپڑے بناتے ہیں، تلاش کر کے کسی یتیم کو، کسی مسکین کو، کسی نادار کو، کسی کمزور کو، کسی ماڑے کو، ان لوگوں پر خاص طور پہ توجہ کیا جائے۔ اور یہ بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں، جو شخص ان چیزوں کی طرف توجہ رکھتا ہے، رب کائنات کبھی اس کے گھر میں فقر نہیں دیتی، کبھی بھی اس کے کاروبار کے اندر کمزوری نہیں آئے گی۔ اللہ اس کے کاروبار کو دن بدن ترقی اور ارتقاء کی مناظر میں عطا فرمائے گا۔ کبھی ایسے نہیں ہوگا کہ کل تو بہت بڑا فیکٹری اندر تھا، آج زمین پہ گرا پڑا ہے، ایسے نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے جو لوگ اپنے مالوں سے یتیموں، مسکینوں، ناداروں اور مجبوروں پہ خرچ کرتے رہتے ہیں، رب کائنات کبھی بھی ان کے حالات کو کمزور نہیں ہوتے۔ اور آپ دیکھ لیں اپنے آس پاس میں جو لوگ بڑے بڑے مضبوط لوگ آپ کو فقیری کی طرف منتقل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اس کے پیچھے شرف ہوگا، اس کے پیچھے بخل ہوگا، اس کے پیچھے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے والے ان کے اعمال ہوں گے، اس کے پیچھے اللہ کے عطا کیے ہوئے مال کو اللہ کی نافرمانی پر لگانے والے ان کے کام ہوں گے، جن کی وجہ سے رب کائنات میں دی ہوئی نعمتیں تھیں، اللہ نعمتوں کو واپس دے دے۔
یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے حالات کمزور تھے. آپ نے صحابہ کو جمع کر لیا اور مسجد کے اندر اعلان کیا ہے, نماز کے بعد اعلان کیا ہے, مسجد کے اندر اپیل کی ہے. بعض لوگوں کو مسجد میں اپیل کی جائے, بعض لوگوں کی نیتیں خراب ہوتی ہیں, وہ جی مسجد چلے گی اپیل بات بند کر دے. تو بھائیو یہ کون سی جگہ ہے؟ یہاں ہی تو ایک چیزوں کی دعوت دینی چاہیے, یہاں سے ہی تو یہ پیغام ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی سے یہ پیغام دیا کہ لوگوں کو کپڑے پہناؤ, ان کو کھانا کھلاؤ, انہیں جوتے خرید کے دو, ان کی ضرورتیں, ان کی حاجات کا خیال کرو. یہ اعلان کہاں سے ہوا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصلی سے اس کا اعلان ہوا. یہ مساجد, ان مساجد پہ ان لوگوں کے حقوق ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جاءت امرأۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ببردۃ منسوجہ, ایک بوڑھی سی اماں آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کے لیے یہ چادر لے کے آئی ہوں, آپ کو پہنانے کے لیے ہدیہ تحفہ لے کے آئی ہوں. ضروری تو نہیں نا صرف صدقہ ہی کیا ہے, کسی کو تحفہ دینا یہ بھی ایک طرح کا صدقہ ہی ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے بندہ اللہ کے لیے اپنے بھائی کو خوش کر رہا ہے, اسے سرور پہنچا رہا ہے, اسے خوشی پہنچا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہوتا ہی آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ کے لیے چادر لے کے آئی ہوں, اور اس چادر کی کیفیت یہ ہے کہ نسجتھا بیدیا, میں نے یہ ساری چادر اپنے ہاتھوں سے بنی ہے, اپنے ہاتھوں سے بنی ہے اور آپ کی ہستی کے لیے ہی بنائی ہے. کبھی آپ کے شہر کے اندر کتنے کتنے بزرگ موجود ہیں, بڑے بڑے شیوخ الحدیث موجود ہیں. ہماری جماعت کے شیخ الحدیث گجرانوالہ کے فوت ہو گئے پچھلے سالوں میں. مجھے کل ان کے بارے میں ایک دوست بتا رہے تھے کہ جب وہ فوت ہوئے تو ان کی اس وقت تنخواہ 6,500 روپے تھی. آج سے تقریباً 10 سال پہلے فوت ہوئے, لیکن کبھی کسی کے سامنے دسترات نہیں کیا, کبھی کسی سے بھیک نہیں مانگی, کبھی مسجد میں سوال نہیں کیا, کبھی اپنے پاس پڑھنے والے بچوں کو محسوس بھی نہیں ہونے دیا کہ گھر کے حالات کمزور ہیں یا کیسے ہیں. کوشش کیا کریں اپنے مدارس کے جو شیوخ الحدیث ہیں, اپنی مساجد کے جو ائمہ ہیں, ان ائمہ اور اپنے خطباء کی طرف بھی خیال کیا کریں. یقین مانے یہ وہ لوگ ہیں, اتنے سادے لوگ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے, اتنے سادے لوگ ہیں یہ. کبھی کسی آدمی نے دیکھا ہے کہ علماء نے ہڑتال کی, میں نے نماز نہیں پڑھانی, میں نے جمعہ نہیں پڑھانا, میں نے مدرسے میں سبق نہیں پڑھانا, ہمارے تنخواہ کم ہے. ٹیچر آپ لے لیں, اسکول ٹیچر لے لیں, کالجوں میں پروفیسر لے لیں, یونیورسٹیوں کے پروفیسر لے لیں, دیگر شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ لے لیں, جب مطالبات کرتے ہیں نہیں مطالبات پورے ہوتے احتجاج کرتے ہیں. ایک یہ شعبہ ہے جس نے کبھی بھی احتجاج نہیں کیا, کبھی ایسے نہیں ہوا میں نے نماز پڑھی, میں نے خطبہ دینا, میں نے بچوں کی کلاس لینا. کیوں؟ تنخواہیں بھی پوری سوری ہیں, پوری سوری تنخواہیں 20,000 22,000, کتنی تنخواہیں 25,000 اس کا بنی, 550 روپے کلو گھی, اتنی مہنگائی کے عالم میں. ان لوگوں کا خیال بھی کیا کریں. یہ عورت آئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور علماء کون ہیں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری وراثت کے مالک کون ہیں؟ علماء ہیں. میرے وارث کون ہیں؟ علماء. کیوں؟ جو کچھ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, علم دین, علم شریعت چھوڑ کے جا رہا ہوں, یہ وہ لوگ ہیں جو علم شریعت کو سمجھنے والے ہیں, سمجھنے والے ہیں, آگے پہنچانے والے ہیں. یہ میرے وارث ہیں. جس نے کسی عالم دین کی خدمت کی ہے گویا کہ اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث کی خدمت. کہنے لگی میں نے اپنے ہاتھوں سے چادر کو
رسول آپ کے لیے لے کے آئی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا، قبول فرما کے آپ نے اسے زیب تن کیا۔ فخرج الینا، صحابہ کرام کہتے ہیں آپ چادر لے کے تو پھر ہماری طرف آئے، تو ہم میں سے ایک آدمی تھا، اس نے فحسنها فلان، اللہ کے رسول یہ چادر آپ کو بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، بہت پیاری لگ رہی ہے۔ مسافت ایسے ہوتا ہے بندہ اچھا لباس نیا لباس پہن کے آتا ہے، مسجد میں آئے ہیں یا دکان پہ گئے ہیں یا جہاں اپنے دوستوں پہ گئے ہیں، کسی شادی بیاہ کے اوپر گئے ہیں، کسی جو ہے نا وہ پروگرام پہ گئے ہیں، تو دیکھنے والے کپڑے کو ہاتھ لگا کے دیکھتے ہیں ماشاءاللہ بڑا پیارا لگ رہا ہے، بڑا خوبصورت کپڑا ہے۔ صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول بہت خوبصورت لگ رہی ہے چادر آپ کو۔ عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے ما احسنها، کتنی ہی خوبصورت یہ چادر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر آپ مجھے عنایت فرما دیں، یہ چادر آپ مجھے عنایت فرما دیں۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، کہنے لگے ما احسنها، آپ نے اچھا کام نہیں کیا۔ آپ کو پتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ محتاج الیہ، اللہ کے نبی کو بھی چادر کی ضرورت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم بھی چادر کی ضرورت آپ کی محسوس کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول کے پاس چادر نہیں ہے، آپ کو دے دی چادر اور پھر آپ نے آپ سے مانگ لی ہے۔ آپ کو پتا ہے جب بھی کسی نے اللہ کے نبی سے سوال کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو واپس نہیں موڑا۔ آپ نے چادر اتار کے عبد الرحمن بن عوف کو دے دی۔ صحابہ کرام نے جب اس طرح کہا تو عبد الرحمن کہتے ہیں واللہ ما سألته لألبسه، اللہ کی قسم میں نے یہ چادر پہننے کے لیے نہیں سوال کیا کہ یہ چادر پہنوں گا، انما سألته لتكون کفنی، میں نے تو یہ چادر اس لیے مانگی ہے تاکہ یہ چادر کل جب فوت ہو جاؤں تو میرا کفن بن سکے۔ اور حضرت سہل اس حدیث کو بیان کرنے والے راوی کہتے ہیں فَقَانَتْ کَفَنَهُ، اسی چادر میں ہی عبد الرحمن بن عوف کو قبر میں اتارا گیا۔ اور عبد الرحمن بن عوف کتنے بڑے آدمی تھے اس کے بارے میں میں نے آپ کو ایک خطبہ میں بڑا وسیع بڑی وسعت کے ساتھ بتایا تھا۔ ایک مجلس کے اندر 700 اونٹ غلے سمیت اللہ کے راستے میں دیا، 700 اونٹ ایک مجلس کے اندر، ہر اونٹ کے اوپر 25 جو ہے وہ من، 1 ٹن غلہ ہر اونٹ نے اٹھایا ہوا ہے۔ 700 اونٹ، 700 ٹن غلہ ایک مجلس میں عبد الرحمن بن عوف نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ تو پھر اس چادر کو اپنے زیب صحابہ کرام اپنے گھر میں وصیت کی کہ مجھے جب دفن کرو تو مجھے اس چادر کے اندر دفن کرنا۔ تو کسی کو بھی کپڑا پہنانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سنت ہے۔ اور پھر صحابہ کرام کیسے کرتے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کچھ لے آئے، آپ نے لوگوں میں تقسیم کی، اور قربان جاؤں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ آج ہمارے حکمرانوں کا حال تو یہ ہے کہ عوام کے کپڑے بھی اتار دیں، ہمارے حکمرانوں کا حال یہ ہے کہ اپنی عوام کے کپڑے بھی اتار دیں، لیکن اس حکمران کی عظمت میں قربان جاؤں اس کا حال یہ تھا، میں نے پچھلے خطبے میں شاید بیان کی تھی یہ روایت کہ قحط آیا اور قحط زدہ لوگوں کو جتنا کھانا میسر تھا اتنا کھانا ہی حضرت عمر خود کھایا کرتے تھے۔ حتیٰ اس وقت جلدہ ریاض سیاہ ہو گئی، جلد رنگ سیاہ ہو گیا۔ کسی نے کہا امیر المومنین آپ کا رنگ سیاہ ہو گیا ہے، فرمایا آپ کو معلوم نہیں کہ قحط ہے؟ کہا امیر المومنین قحط تو قحط زدہ لوگوں کے لیے ہے، آپ تو امیر المومنین ہیں، آپ کے پاس تو ساری چیزیں میسر ہیں۔ ایک جملہ کہا جو آج بھی تاریخ کے دریچوں میں، آج بھی تاریخ کے سینے پہ، آج بھی تاریخ میں رقم ہے، سنہری حروف سے لکھا ہوا ہے۔ فرمانے لگے بئسل موالی انا شبیت والناس جیان، لوگوں اے بھائی عمر بن خطاب سے بڑھ کر بدترین زمانے میں کوئی حکمران نہیں ہوگا۔ اگر میں پیٹ بھر کے سوؤں اور میری رعایا کے لوگ قحط کی وجہ سے بھوکے سو گئے، پھر عمر بن خطاب سے بڑھ کر بھی بدترین حکمران کسی ماں نے نہیں جنا ہوگا۔
آج ہم اپنے حکمرانوں کے حالات دیکھیں. وہ ہمارے خان صاحب جو فرمایا کرتے تھے سائیکل پہ جایا کروں گا، ہیلی کاپٹر سے نیچے ہی نہیں اترتے تھے. گھر سے اڑتے ہیں ہیلی کاپٹر پہ جانا ہے جہاں بھی جانا ہے. اس نے تو عجیب ہی رسم ڈالی تھی. جو ہمیں ریاست مدینہ سنایا کرتے تھے، جو ہمیں بڑے بڑے سنہری خواب دکھا کے تھپکیاں لیا کرتے تھے، کیا حال کر دیا اس قوم کا، کس تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا اس قوم کو. کاش عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حکمران کی سیرت پڑھ لیں تو یہ ان کی حالت نہ ہو جس طرح یہ بنے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھولے ہیں، خود اپنے ہاتھوں سے صحابہ اکرام کو دے رہے ہیں اور پہنا رہے ہیں. اور طبقات ابن سعد کے اندر امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں ہیں، وَهُوَ بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِنْبَرِ، آپ کی قبر اور آپ کے منبر کے درمیان کھڑے ہیں. اور وَالنَّاسُ يَأْتُونَهُ وَيُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ، لوگ آتے ہیں سلام کہتے ہیں. امیر المومنین اپنے ہاتھوں سے انہیں اٹھا اٹھا کے پہنا رہے ہیں اور فرماتے ہیں وَيَدْعُونَ لَهُ، لوگ امیر المومنین کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. کبھی نواز شریف کے لیے دعائیں کرتے ہیں؟ کبھی زرداری کے لیے آپ نے دعائیں کی ہیں؟ کبھی عمران خان کے لیے دعائیں کی ہیں؟ یہ اس قابل نہیں ہے ان کے لیے دعائیں کی جائیں. جو دعاؤں کے قابل تھے ان کو کہنا بھی نہیں پڑتا تھا، لوگوں کے خود ہاتھ کو جایا کرتے ہیں. وَيَدْعُونَ لَهُ، لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ایسا عظیم حکمران تو نے ہمیں عطا کر دیا ہے. یا اللہ جو فکر باپ کو ہوا کرتی تھی، جو فکر باپ کی ذمہ داری ہے اس سے بھی بڑھ کر، باپ سے بھی بڑھ کر ذمہ داری امیر المومنین نے اٹھائی. خود لوگوں کو کپڑے پہنا رہے ہیں. اتنی ہی دیر میں فخرج الحسن والحسین، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے. امیر المومنین دونوں بچوں سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے تو دونوں کو حلے پہنائے. لیکن وہ بڑے سائز کے تھے، بچے بھی چھوٹے تھے، حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ. اسی وقت ایک بندے کی ذمہ داری لگائی، اسے فرمایا جاؤ ابھی نکل جاؤ، یمن سے اس سے بھی بہترین حلے بنوا کے لاؤ اور جلدی لے کے آنا ہے. وہ بندہ گیا یمن سے 2 حلے بنوا کے لایا. امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندگی کر دیا. ایسے وہ لوگ تھے کپڑے پہنا کے خوش ہو جانے والے. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس ایک آدمی آیا، سائل تھا، اس نے آگے سوال کیا. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تشہد لا الہ الا اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے؟ کہا گواہی دیتا ہوں. کہا تصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھتے ہو؟ کہا رکھتا ہوں. فرمایا للسائل حق علینا، سائل کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم سائل کا حق پورا کریں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فَأَعْطَى ثَوْبَهُ، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، میلے کچیلے پھٹے ہوئے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کپڑے پہنائے. فَأَعْطَاهُ ثَوْبًا، اس کو کپڑے دیے اور ساتھ کیا فرمانے لگے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی کے ساتھیوں سنو، میں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ان کانوں سے حدیث سنی ہے، ما من مسلم کسا مسلما ثوبا، وہ مسلمان جس نے کسی اپنے مسلمان بھائی کو کپڑے پہنا دیے، الا کان فی حفظ اللہ ما دام علیہ منہ خرقہ، جب تک وہ کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی باقی رہے گا اس وقت تک یہ پہنانے والا اللہ کی حفاظت اور اللہ کی ذمہ داری میں رہے. ما دام علیہ، جب تک وہ لباس اس پہ موجود رہے گا، جب تک اسے پہنتا رہے گا اور
باقی رہے گا اس وقت تک یہ بندہ اللہ کی حفاظت میں رہے گا، اللہ کی امان میں رہے گا، جس نے اپنے مسلمان بھائی کو ایک مرتبہ ایک سوٹ لے کے دیا، ایک لباس سے بہتر کیا۔ کتنی بڑی ضمانت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اور میرے بھائیو آج ذرا ہم بھی سوچیں، میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو سوٹ لے کے دیا، کبھی کسی کو کپڑے پہنائے، کبھی کسی غریب کو دیکھا، کبھی یتیم بچوں کو کپڑے لے کے دیے؟ عید آتی ہے اپنے بچوں کے لیے تو طرح طرح کی خریداری کر کے آتا ہوں، بیگم محترمہ آخری عشرہ پورا جو ہے نا وہ شاپنگ پہ ہی لگا دیتی ہیں، بچوں کے کپڑوں پہ لگا دیتی ہیں، اپنے ہزاروں روپے اپنے بچوں کے کپڑوں کے اوپر لگا دیتے ہیں، لیکن کبھی ان یتیموں کو بھی دیکھا، کبھی ان مسکینوں کو بھی دیکھا، کبھی ان ناداروں اور بے بسوں کو بھی دیکھا جن کے پاس لباس تو دور کی بات ہے، ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہیں۔ جب ہمیں ان چیزوں کی فکر ہوگی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ ہماری دنیا کی ساری پریشانیاں دور کر دے گا اور قیامت کے دن کی پریشانیاں بھی اللہ ہماری دور فرمائے گا۔ صحیح مسلم اور سنن ابی داؤد کی آخری حدیث سے بات فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما مسلمن وہ مسلمان کسا مسلمن ثوبن جس نے کسی مسلمان کو لباس پہنایا، جس نے کسی مسلمان کو سوٹ لے کے دیا، کپڑے لے کے دیے، علی عرین کپڑے ننگے کپڑوں سے، کپڑے گندے ہیں یا ننگا ہے، ننگے کا مطلب یہی تو نہیں ہے کہ وہ بالکل ننگا ہی ہو، جس کے کپڑے پھٹے ہوئے پہنے ہوئے ہیں جس نے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا جس کے پاس کچھ وسعت ہے وہ پھٹے کپڑے پہن کے جاتا ہے باہر؟ میں ایک دن درس دے رہا تھا دسگاہ میں نے کہا اس دن میں نے جو نا وہ سردیاں تھی کوٹی پہنی ہوئی تھی، اس کا ایک بٹن ٹوٹا ہوا، اللہ کی قسم میں نے درس میں کہا جب میں کوٹی پہننے لگا میرے ذہن میں بار بار یہ چیز آ رہی تھی، یار بٹن ٹوٹا ہوا ہے۔ ہم اپنے لیے تو اتنا بھی گوارا نہیں کرتے تو ہمارے سامنے سے بوڑھے لوگ گزر جائیں جن کے پاس کپڑے ہی نہیں، ہمارے پاس سے یتیم روتے گزرتے جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں، ہم اپنے کپڑوں پہ لگے رہیں، اپنے بچوں کے کپڑوں پہ لگے رہیں، لیکن یتیموں، مسکینوں، بے بسوں اور مجبوروں مقبوروں کا خیال ہی نہ کرے تو کیا پھر جب کسی ایسے آدمی کو دیکھ کر بندہ منہ موڑ لیتا ہے پھر یہ بھی سوچ لے کہ آسمانوں پہ رب کی رحمت بھی منہ موڑ لے۔ آپ نے فرمایا من کسا مسلمن جس نے کسی مسلمان کو لباس زیب تن کیا، علی عرین کساہ اللہ من خضر الجنہ اس نے زمین پہ اللہ کے بندے کو لباس زیب تن کیا ہے، قیامت کے دن جنت میں رب ذوالجلال والاکرام اسے جنت کے سبب لباس زیب تن فرما دیں۔ تو اگر جنتی لباس لینا چاہتے ہیں تو پھر آج کے اس خطبہ کو کبھی بھلانا نہیں ہے، آج کے اس خطبہ کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایسے لوگوں کو تلاش کر کر کے لباس پہنائیں۔ اللہ نے جتنی آپ کو ہمت دی ہے، توفیق دی ہے، یتیموں کا خیال کرے، مسکینوں کا خیال کرے، دیگر جو کمزور لوگ ہیں طبقے کے ان لوگوں کا خیال کرے، آپ ان کا خیال کریں گے آسمانوں سے آپ کا خیال ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ان کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ